السلام علیکم ناظرین، سبلائم بیٹک میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کریم کی بابرکت ساتیں ہیں، اور اکثر و بیشتر ناظرین سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہارٹ برن جو ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے رمضان میں، چونکہ افطاری کے بعد زیادہ خوراک بندہ کر لیتا ہے اور مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے آج سبلائم بیٹک میں دعوت دی ہے ڈاکٹر خادم ابراہیم صاحب کو، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ یہ ہارٹ برن کیسے ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا تدارک کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی بہت اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے، اور ہمارے ناظرین کے لیے یہ رہنمائی ان کی کریں کہ ہارٹ برن کا کیا علاج ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، خصوصی طور پہ رمضان المبارک میں۔ جی سب سے پہلے تو میں سبلائم بیٹک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بلایا اور ایک بہت اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کی دعوت دی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، ہارٹ برن، دل کا جلنا جس کو کہتے ہیں اردو میں، حالانکہ اس کا دل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک معدے کے اوپر والے حصے میں اور خوراک کی نالی کے درمیان ایک والو ہوتا ہے جس کو LOS کہتے ہیں، لوور اسوفیجل اسفنکٹر۔ یہ ریلیکس ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے معدے میں موجود جو ایسڈ بائل ہوتی ہے وہ خوراک کی نالی میں آتی ہے اور مریض کو بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے۔ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ہم جب بہت زیادہ اسپائسی فوڈ کھاتے ہیں، چکناہٹ والے کھانے کھاتے ہیں اور اس قسم کے کھانے کھاتے ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹس اور جو فیٹس ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے، تو پور مکسنگ کی وجہ سے معدے کے اوپر والے حصے میں ایک ایسڈ پاکٹ بن جاتی ہے۔ ایسڈ پاکٹ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا تیزابیت کا ریزروائر ہوتا ہے، اور جو ریزروائر کا کام کرتا ہے اور ایک یعنی ذخیرے کا کام کرتا ہے۔ اور جیسے ہی LOS یعنی لوور اسوفیجل اسفنکٹر جو کہ ایک والو ہوتا ہے معدے کے اوپر اور خوراک کی نالی کے درمیان، یہ ڈھیلا ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی تیزی کے ساتھ تیزاب جو ہے وہ خوراک کی نالی میں آتا ہے اور مریض یا مریضہ کو جلن کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب یہ ایسڈ جو ہے یہ اوپر آتا ہے تو اس سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ تیزاب جب آتا ہے تو یہ سب سے پہلے گلے کو خراب کرتا ہے، جس سے لیرنجائٹس ہو جاتا ہے، فیرنجائٹس ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ یہ کسی طرح خوراک کی نالی سے سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے، جس سے جو ہے اور پرابلمز ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ شدید کھانسی ہو جاتی ہے جس کو برونکائٹس کہتے ہیں، برونکائٹس ہو جاتا ہے، زکام بھی اس سے ہو سکتا ہے، اور اگر بعض دفعہ اس کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ دانتوں کو بھی خراب کر دیتا ہے اور ڈینٹل ایروژن جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بہت سی وجوہات ہیں، جس میں سگریٹ نوشی ہے، موٹاپا ہے، درد دور کرنے والی ادویات ہیں، پریگننسی ہے، چکنائی والی اشیاء کا استعمال ہے، اور خاص طور سے کولا ڈرنکس کا استعمال۔ تو چونکہ ہم خاص طور سے افطار کے وقت بہت زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جس میں پکوڑے اور سموسے خاص طور پر ہماری افطاری کا ایک حصہ ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے معدے کو بہت زیادہ خراب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کولڈ ڈرنکس جو ہم پی لیتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے یہ مسئلہ جو ہے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس سے جو بچاؤ ہے، اس کے بچاؤ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ جو ہے کھانا کھایا جائے، ایک متوازن خوراک کھائی جائے، ایک ایسی خوراک کھائی جائے ٹھیک ہے جس میں سموسے اور پکوڑے اور تلی ہوئی اشیاء گھی میں اور چکنائی میں موجود ہوں، لیکن اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اس کو توازن میں رکھنے کے لیے دوسری ساتھ ایسی اشیاء بھی شامل ہوں، جس میں سلاد شامل ہے، جس کے اندر فروٹ وغیرہ شامل ہے، فروٹ چاٹ شامل ہے، تو نرم اجزاء شامل ہیں جس میں کھیر شامل ہو گئی، کسٹرڈ شامل ہو گئی، یا اس طرح کی اور چیزیں جو کہ ان کے اثرات کو نیوٹرلائز کر سکیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پرابلم جو ہے وہ کم سے کم ہوگا۔ آپ کھجور کھائیں، کھجور کے ساتھ آپ خاص طور سے دودھ لیں، تو یہ ایک رچ فوڈ ہے، بڑی زبردست انرجی پرووائڈ کرتی ہے یہ، اور اس میں بہت زیادہ کیلوریز شامل ہیں اور جو سارا دن آپ کو توانا رکھتی ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے سگریٹ نوشی سے آپ گریز کریں۔ رمضان میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بیشتر لوگ سو کے گزارتے ہیں اور ایکسرسائز کم ہو جاتی ہے، اس حوالے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر خادم ابراہیم صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ رمضان میں اکثر لوگ لیتھارجک ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر سوئے رہتے ہیں، اور وہ ورزش جو ہے وہ روزانہ کی روٹین لائف سے جو ہے تو نکل جاتی ہے، اس کے کیا منفی نقصانات پڑتے ہیں انسانی جسم پر؟
جی یہ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. روزے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے روزہ رکھ کے آرام کریں سوئیں. آپ اپنی معمولات کی زندگی کو جاری رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ آپ کھانے اور سونے کے درمیان میں کم از کم جو ہے وہ 2 گھنٹے کا وقفہ رکھیں. اس سے آپ کی صحت بھی خراب نہیں ہوگی, آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی اور آپ کو جو ہارٹ برن کی شکایت ہے وہ بھی محسوس نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ پروٹین کے جو آپ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ واک آپ کرتے ہیں, ہلکی پھلکی واک آپ کرتے ہیں, تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ کی صحت کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے, وہ برا اثر نہیں پڑتا اور آپ توانائی محسوس کرتے ہیں, انرجی محسوس کرتے ہیں. اور بہت اگر ڈاکٹر صاحب سے جیسے ملک صاحب نے کہا کہ بہت لوگ جو ہے وہ سارا دن سوتے رہتے ہیں, آرام کرتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس سے آپ کی ڈائجیشن کا جو عمل ہے, جو خوراک کے ہاضمے کا عمل ہے, وہ سست پڑ جاتا ہے, سلو پڑ جاتا ہے اور آپ کا بیزل میٹابولک ریٹ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ اوبیسٹی یا موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں اور سستی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. تو اس چیز سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آرام ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, آپ آرام بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ اپنے روٹین کے کام کاج جو ہے وہ جاری رکھیں اور ہلکی پھلکی روٹین والی ایکسرسائز جو ہے وہ جاری رکھیں. مطلب روزے کا کہیں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو سو کر گزاریں. سر لوگ پوچھتے ہیں کہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. ڈاکٹر خادم ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسے مریضوں کے لیے کیا احکامات. جی یہ بہت اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ بہت زیادہ پیشنٹ اس وقت ڈائبیٹک کے بھی ہیں اور ہائپرٹینسو کے بھی ہیں, اور بہت سے ایسے پیشنٹ ہیں جو ڈائبیٹک اور ہائپرٹینسو یعنی دونوں بیماریوں کے شکار ہیں. تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کی مشورے کے مطابق جو ہے وہ روزہ رکھیں. عام طور پر شوگر کے مریضوں میں اور بلڈ پریشر کے مریضوں میں روزہ نقصان دہ نہیں ہوتا اگر صحیح طریقے سے اس کی افادیت کو اجاگر کیا جائے اور ادویات کا باقاعدگی سے استعمال کیا جائے. اگر آپ شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائیاں صبح اور شام میں لے رہے ہیں تو تب تو اس کے اوپر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنی دوائیاں ادویات استعمال کر کے اس روزے کو رکھ سکتے ہیں. اور خاص طور سے انسولین ڈپینڈنٹ جو پیشنٹ ہیں, وہ لوگ جو انسولین لگاتے ہیں, وہ عام طور پر اگر افطاری سے 15 منٹ پہلے بھی انسولین لگا لیں تو اس سے بھی ان کا روزہ خراب نہیں ہوتا, کیونکہ وہ سبکوٹینیس لگتی ہے, اسکن میں لگتی ہے اور 15 منٹ کے بعد جا کر ایبزارب ہوتی ہے, اپنا کام جو ہے وہ شروع کرتی ہے. تو شوگر کے مریض بھی ڈاکٹر کے مشورے سے اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں. وہ لوگ جو زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور ان کو ہائپوگلیسیمیا کا چانس ہوتا ہے کہ ان کی شوگر لیول اس حد تک کم ہو جائے روزہ رکھنے سے کہ وہ گر جائیں, اور تو پھر ان کے لیے میرا خیال میں ڈاکٹر یہی ایڈوائز کرے گا کہ آپ اس کو نہ رکھیں اور اس کا جو کفارہ ہے وہ ادا کریں. ساتھیو, روزہ جو ہے عبادت تو ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ انسانی صحت پر بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں. ڈاکٹر خادم ابراہیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ روزے کے انسانی صحت پر کون سے اچھے اثرات پڑتے ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو خود بخود زائل ہو جاتے ہیں, جیسے چربی وغیرہ یا کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائڈ. ان حوالوں سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کیا میکینزم چلتا ہے انسان کے اندر روزے کے دوران. جی جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے اس کو تو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اپنے دن بھر کے کاموں کو انجام دینے کے لیے. تو روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو اسٹور ہوئی انرجی ہوتی ہے, جو کیلوریز ہوتی ہیں جن کو بنیادی طور پہ کلو کیلوریز کہتے ہیں, اور کلو کیلوریز کی ڈیفینیشن کچھ اس طریقے سے ہے کہ توانائی کی وہ مقدار ہوتی ہے, توانائی کی وہ مقدار ہوتی ہے جو 1 کلو پانی کو 1 سینٹی گریڈ تک بڑھا دیتی ہے, یعنی یہ ٹھیک ٹھاک مقدار ہوتی ہے. تو یہ باڈی کو اپنی دن بھر کی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے یہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں یعنی کھانا نہیں کھاتے, روزہ رکھتے ہیں, تو آپ کے جسم میں جو موجود پہلے سے چکنائی جو موجود ہوتی ہے, جو کولیسٹرول موجود ہوتی ہے, وہ کنورٹ ہوتی ہے کلو کیلوریز کے اندر, وہ استعمال ہوتی ہے. تو اس میں یقیناً بڑی حد تک کمی آتی ہے اور آپ کا جسم جو ہے وہ بڑی حد تک ریفریش ہو جاتا ہے. ایک طرح سے وہ جس طرح کہتے ہیں نا ریفریش ہو گیا, بالکل نیا ہو جاتا ہے. جسم کے اندر موجود چکنائی جو ہوتی ہے وہ بھی کیلوریز میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور استعمال ہو جاتی ہے. تو موٹاپے کا جو لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اپنی خوراک کا خیال رکھیں, یعنی جتنی کیلوریز وہ برن کر رہے ہیں اگر وہ اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو پھر تو میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن وہ اگر اپنی خوراک کو بیلنس رکھتے ہیں, یعنی بیلنس ڈائٹ کا مطلب جو خوراک کی, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 جو ہے وہ انگریڈینٹس ہیں جس میں فیٹس ہے, کاربوہائیڈریٹس ہے, واٹرز ہے, منرلز ہیں, ٹریس ایلیمنٹس ہیں, اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں, واٹر ہے خاص طور سے.
تو ان کا ایک توازن ایک بیلنس رکھ کے قائم کیا جائے. دیکھیں کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے, تو جب بیلنس خوراک آپ کھاتے ہیں سحری میں بھی اور افطاری میں بھی, تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ آپ کے جو موجود پہلے سے جو آپ کے جو فاسد مواد جمع ہوئے ہوتے ہیں وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور وہ نکل جاتے ہیں, اور آپ کے جتنے سسٹم ہیں, آپ کا کڈنی کا سسٹم جو ہے, وہ آپ کے معدے کا سسٹم جو ہے, آپ کا جو اخراج والے مادوں کا جو ہے وہ سارے تر و تازہ ہو جاتے ہیں, اور ایک لحاظ سے ان کی ریپیئرنگ ہو جاتی ہے.